یہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کتنی بری چیز ہے غیبت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں جو مسلمان ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچا مت کرو کہ کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیسے کماتا ہے، کیسا ہے، لوگوں کے بارے میں گمان زیادہ نہ کیا کرو۔ فإن بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں جو تم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو کہ یہ ایسے کماتا ہے، وہاں سے کماتا ہے، ایسا ہے، یہ کام کرتا ہوگا، وہ کام کرتا ہوگا، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑا کرو، لوگوں کی جاسوسی مت کرا کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی میں مت لگا کرو، مسلمانوں کی ٹوہ میں مت لگا کرو، کہاں سے کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کس کو دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا ہے، کس کے یہاں آتا ہے، کس کے یہاں جاتا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے، کس سے نہیں رکھتا ہے، لوگوں کی جاسوسی میں نہ پڑو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سختی کے ساتھ منع کر دیا مسلمانوں کو کہ اے ایمان والو، لوگوں کے بارے میں گمان مت کیا کرو، کہ لوگوں کے بارے میں سوچا مت کرو کہ یہ کیسا ہوگا، تم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرا کرو مسلمانوں کی، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی انسان کسی کی غیبت نہ کیا کرے، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی، اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم ناپسند کرتے ہو، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اگر تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یعنی مسلمانوں کی غیبت مت کرو، پھر اللہ کا خوف کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، جو پیچھے گزر گیا تو اس سے اللہ سے مغفرت کر لو، بے شک اللہ سے بخشش طلب کر لو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو پیچھے چلا گیا، جو آپ نے کر دیا وہ کر دیا، اب سے توبہ کرو، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظ میں کہہ دیا ہے غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کے بعد اللہ نے اسی پر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ بھی ایک سوال کر دیا کہ تم میں سے ہر انسان اپنے دل سے پوچھ لے کہ کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن میں سوال کر رہا ہے انسان سے، ہر انسان اپنے دل سے پوچھ کر یہ بتائے کہ کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے یقیناً تم یہی کہو گے، تمہارا دل تمہیں جواب دے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سے ڈرو، کیوں کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑتے ہو، کیوں کسی مسلمان کو ذلیل کرتے ہو، کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظ میں ہمیں منع کر دیا ہے۔ اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ غیبت سے بچنا، غیبت کو نہ سننا، اگر کسی مجلس کے اندر غیبت کی بھی جائے وہاں سے اٹھ جائیے آپ۔ غیبت کرنا تو غیبت ہے ہی، غیبت کو سننا بھی غیبت ہے، وہاں بیٹھے رہیں گے آپ سنیں گے تو یہ بھی غیبت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ غیبت عام ہو چکی ہے، لوگوں کی برائیاں عام ہو چکی ہیں، لوگ برائیاں اور غیبت کرتے رہتے ہیں اور لوگ مزے لیتے رہتے ہیں، بیٹھ کے آرام سے سنتے رہتے ہیں۔ محمد بن سیرین کو دیکھیے، مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، نیک انسان ہیں، ان کو دیکھیے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی غیبت کرتا وہ اس کی تعریف کرنے لگتے، وہاں پہ بیٹھا کوئی آدمی غیبت کرتا کسی کی مجلس میں، وہیں پر وہ تعریف شروع کر دیتے تھے اس کی، اور اس کے بعد کہتے اے انسان تجھے اس کے اندر یہ عیب تو نظر آ گیا لیکن یہ اچھائیاں کیوں نہیں نظر آئی؟ جو اچھائیاں اب میں بیان کر رہا ہوں تیرے سامنے، وہ اچھائیاں کیوں نہیں نظر آئی تمہیں؟ اس کے اندر اچھائی بھی تو پائی جاتی تھی، تم اس اچھائی کو بھی تو بیان کر سکتے تھے، تم اچھائی کو نہ ذکر کر کے اس کے عیب کو ہی کیوں ذکر کیے؟ یہ چیز اسلام سکھاتا ہے کہ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھو، لوگوں کے حسن سلوک پر نظر رکھو، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو، اس کو برائیوں کو ہی نہیں۔ آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، یقیناً آئیں گی نظر اگر ہیں، لیکن اپنی بھی برائیاں دیکھیے، لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہیں ان سے جا کے انہیں سمجھائیے، مجلس میں بیٹھ کر اسے ذلیل مت کریے، اس کو سمجھائیے، اسے بتائیے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمی ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو کسی چیز کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس کی برائیاں بہت لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے،
مدرسے کی ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، کسی بھی چیز کی ذمہ داری، ہم اس طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایک گھر کے ذمہ دار ہیں. آپ بھی کسی گھر کے والد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اندر کمی نہیں. کیا آپ کے بچے آپ کے ہر چیز سے متفق ہیں؟ کیا آپ کے بچے جو بھی آپ گھر میں کرتے ہیں ہر چیز سے وہ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں اتفاق کرتے ہیں. وہ آپ کی برائیاں جا کے بازاروں میں کریں تو کیا آپ پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں پسند کریں گے. اور ایک بیٹے بھی اپنے باپ کی برائیاں نہیں کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ انسان ہے، انسان سے کمیاں ہوتی ہیں. ایک باپ ہر طور سے آپ کے لیے موافق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے پاس تجربہ ہے لمبا، وہ ایک لمبے تجربے کا حامل انسان ہے. وہ اس تجربے کے تناظر میں سوچتا ہے، وہ تجربہ سامنے رکھ کر دیکھتا ہے. اور آپ ابھی کم عمر ہیں، آپ کی عمر کم ہے والد سے، اس وجہ سے آپ اتنا نہیں سوچ سکتے. آپ ان سے نا اتفاقی کر سکتے ہیں. آپ کے والد کی آپ کی بہت ساری چیزیں بری بھی لگ سکتی ہیں آپ کو، لیکن آپ برائیاں نہیں کرتے معاشرے میں، اس لیے کہ آپ کے والد ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے میرے والد ذلیل ہو جائیں گے. یہی آپ ذمہ دار کے بارے میں بھی سوچیے کہ ایک ذمہ دار ہے، اس کے اندر بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں آ سکتی ہیں. آپ اس کو بتائیے. آپ کے بیٹے بھی آپ کو اچھے سلوک میں اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں. اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے والد کے اندر بھی کمی نظر آئے، اس شرعی نقطہ نظر سے کوئی کمی نظر آئے، تو آپ اچھے انداز میں اسے والد کو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں یہ چیز والد درست نہیں ہے، نبی نے اس سے منع کیا ہے. ایسے ہی آپ ذمہ دار سے بھی منع کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں یہ درست نہیں، لیکن بازاروں میں اسے ذلیل کریں، اس کی اسلام ختم اجازت نہیں دے گا. دیکھیے ہاتھ کے اشارے سے کیسے ہوتی ہے غیبت. دو صحابیہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دونوں، حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سوکن ہیں آپس میں یا سوکن ہیں آپس میں، اور آپس میں تھوڑا سا چکرش ہوتی ہے. یہ بات کیا میں بتا دوں، حضرت عائشہ نے جو بات کہی تھی یا اشارے میں جو بات کہی، وہ ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عائشہ کو پتا نہ رہا ہو کہ یہ غیبت ہے، یا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے اس چیز کو بڑا نہ سمجھا ہو، اس کی سزا کو آپ نے نہ جانا ہو، اس کی اہمیت کو آپ نہ جانتی رہی ہو حضرت عائشہ کہ غیبت کتنی بڑی چیز ہے. یا ممکن ہے کہ ابھی حضرت عائشہ کو یہ بھی پتا نہ رہا ہو کہ یہ چیز بھی غیبت میں شامل ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا، صفیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صفیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی. حضرت عائشہ نے کہا حسبک من صفیہ، کہ اللہ کے نبی سے کہا آپ کو تو صفیہ ہی کافی ہیں، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں پست قد ہونے کی طرف اشارہ کیا. یعنی وہ پست قد تھی، ناٹی تھی، اور ان کی ہائٹ کم تھی، ان کی طرف اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کو فلاں صفیہ ہی کافی ہے. جو پست قد ہے زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا. اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ سے کیا کرتے تھے. لیکن دیکھیے آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، بیٹے سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، ماں سے محبت ہو، والد سے محبت ہو، لیکن بری چیز ہے تو خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے تھے. حضرت عائشہ نے جب صفیہ کی اس چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ پسند ہے، وہی آپ کو کافی ہے. آپ خاموش نہیں رہے، آپ مسکرائے نہیں، آپ ہنسے نہیں کہ غیبت کی گئی کسی کی تو آپ ہنسنے لگے، خوش ہو گئے. حضرت عائشہ سے زیادہ مجھے محبت ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دوں. اللہ کے نبی نے کہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ، تو نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، لو مزجت بماء البحر، اگر اس کلمے کو تم نے اشارے سے جو بات کہہ دیا، اگر اس اشارے کے کلمے کو سمندر کے اندر بھی ملا دیا جائے گا، سمندر کے پانی میں بھی ملا دیا جائے گا، لمزجته، سمندر کے پانی کو کھارا کر دے گا، سمندر کے پانی کے مزے کو خراب کر دے گا، سمندر کے پانی کو مزہ بگاڑ دے گا. ایسا کلمہ تم نے کہہ دیا ہے کہ اس کلمے کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، سمندر کے پانی کو بھی خراب کر دے گا. یہ کلمہ اتنی بڑی غیبت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی قبیح چیز ہے. ہم مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت کتنی بڑی چیز ہے. آئیے میں بتاؤں